علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ محمد کی جہاں توہین ہو کٹ جائیں گے، محمد کی جہاں توہین ہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جہاں توہین ہو کٹ جائیں گے، وہ قدم دوزخ میں جائیں گے جو ہٹ جائیں گے۔ تم بھی اس جانے دو عالم سے وفاداری کرو، تم بھی اس جانے دو عالم سے وفاداری کرو اور اس کے دشمن سے کھلا اظہار بیزاری کرو۔ کیا آپ سب یہود و نصارہ سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں؟ کیا آپ سب یہود و نصارہ کے ٹاؤٹوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا آپ سب یہودیوں اور عیسائیوں کے لے پالکوں سے اظہار بیزاری کا اظہار کرتے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد تمام مخلوقات میں عظیم المرتبت سید البشر، خیر البشر، سید الکونین والثقلین، سید المرسلین، امام الانبیاء، ختم المرسلین، ساقی حوض کوثر، شافع روز محشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ہے۔ کیا آپ سب اس عظیم المرتبت ذات سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اس عظیم المرتبت ذات سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حرمت رسول کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کرتے ہیں؟ اپنا مال خرچ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں؟ اپنا وقت دینے کا وعدہ کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ رب العزت عرش عظیم سے اپنے ان بندوں کو، اپنے ان محمد کریم کے شہدائیوں کو دیکھ رہا ہے، فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے ملائکہ، زمین پر حرمت رسول کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے دیکھو میرے نبی کے پروانے میدان عمل میں آئے ہوئے ہیں اور اپنی میرے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سرزمین پر ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں زندگی کے سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اگر اس سرزمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، ان کی حرمت کو پامال کیا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم زمین پر چلنے کی بجائے زمین کی تہ میں اتر جائیں۔ آسیہ ملعونہ کہ جس پر ریت کے ذروں سے زیادہ لعنتیں ہوں، جس پر پانی کے قطروں سے زیادہ لعنتیں ہوں، جس پر گھاس کے تنکوں سے زیادہ لعنتیں ہوں، جس پر درختوں کے پتوں سے زیادہ لعنتیں ہوں، کہ اس نے ہمارے نبی مکرم کی شان اقدس و مقدس میں اپنی زبان کو دراز کیا، ایسی زبان کو تو کاٹ دینا چاہیے۔ رسول کی سزا موت ہے، موت ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہمارے حوصلوں کا امتحان نہ لیا جائے۔ 9 سال مسلمانان پاکستان خاموش رہے، عدالتی کارروائیاں چلتی رہی، عدالتیں ثبوت دیکھتی رہی، گواہوں کے بیانات سنتی رہی اور عدالتیں اس کے لیے پھانسی کی سزا مقرر کرتی رہی، اور یک بہ یک فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ تبدیل نہیں ہوا، تبدیل کر دیا گیا۔ اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے دین محمد کے پرستاروں کے دلوں کا خون کر دیا گیا۔ کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیے،
جس کے دل میں محمد کریم کی محبت کا جوالہ روشن ہے، جو محمد کریم سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان کی عظمت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے، اسے چاہیے میدان عمل میں رہے، پرامن رہے، کوئی سڑک نہ روکی جائے، کسی ملاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے، اس کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا، یہ ہمیں نقصان پہنچانا، دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو خود نقصان پہنچائے۔ میدان عمل میں کھڑے رہیے، میدان عمل میں سرگرم رہیے، اور اقتدار کے ایوانوں میں رہنے والوں کو بتا دیجئے کہ جب تک اس غلط فیصلے کو واپس نہیں لیا جائے گا، ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کیا آپ لوگ اس پر تیار ہیں؟ اپنے قائدین کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے قائدین کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ وضاحت کر نہیں سکتا، مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے کہاں ہے سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے پاسبانوں کی ضرورت ہے؟ کیا آپ ناموس نبی کے پاسبان ہیں؟ انشاءاللہ۔ کیا آپ نبی کی حرمت کی حفاظت کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عدالتوں کو یہ فیصلہ واپس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔